اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، کون سی صورت پڑھنی ہے، یہ سب کچھ ہم نے عملی طور پہ آج ہم نے کرنا ہے۔ اور جو پڑھائی ہم نے کرنی ہے نماز کے اندر، وہ میں نے ایک ایک کر کے ویڈیوز میں ترتیب کے لحاظ سے وہ سارا کچھ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرا کام دین اسلام چینل کے نام سے ہے۔ میرا کام لوگوں تک دین کی تبلیغ کرنا، اور سب سے پہلے نماز سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو گویا ہر چیز صحیح ہوگی۔ تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہونا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہماری یہ صحیح ہوگی تو سمجھ لیں ہماری ساری عبادتیں صحیح ہوں گی۔ نمبر 1، نماز کے بارے میں نماز کا وقت ہونا اور جائے نماز پہ جب ہم کھڑے ہوں گے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاؤں بالکل سیدھے ہوں۔ پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم 4 سے 5 انچ سے زیادہ نہ ہو، بالکل سیدھے ہوں۔ اس کے بعد ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے جب نیت کرنی ہے، سب سے پہلے نماز کی نیت کرنے کے بعد پھر ہم نے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو لے کے جا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب یہاں پہ ہاتھوں کی کنڈیشن جو ہوگی وہ بالکل ایسے، یعنی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایسے بالکل انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہمارے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں آپ کا نیچے ہو اور دایاں پاؤں آپ کا اوپر ہو، کلائی کے اوپر، یعنی ایسے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہاتھ باندھ کے ہم نے اپنی ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے رکھنے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ قیام کی حالت میں ہم نے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، کم از کم 3 آیات والی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گوڈوں کے اوپر ہونے چاہیے، یعنی 3 انگلیاں ایسے بالکل سیدھی کر کے ایسے گوڈوں پہ ہوں، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، ان سے ہم نے گوڈوں کے اوپر حلقہ بنانا ہے۔ حلقہ بنا کے یعنی بالکل ہم نے ایسے جھکنا ہے سیدھا کہ ہماری پیٹھ اور گردن، سر بالکل برابر ہوں، حتیٰ کہ یہاں پہ اگر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو وہ گرے نہ۔ تو اس کو کہتے ہیں رکوع۔ رکوع کے اندر ہم نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تا کے داد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ہم نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ کھڑا ہو کے پھر ہم نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، بالکل سیدھا کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر ہم نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔
اب سجدہ ہم نے جب کرنا ہے تو سجدے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے اور زمین پہ لگے ہونے چاہیے، بالکل ہماری انگلیاں، انگوٹھا، یہ سب کچھ ہمارا زمین پہ لگنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری پیشانی، ماتھا زمین پہ ہو۔ تیسری چیز ہم نے ناک جو ہے وہ زمین پہ لگانی ہے، نماز والی جگہ پہ۔ پھر ہم نے پاؤں جو ہیں اپنے دیکھنے ہیں، یعنی پاؤں بالکل سجدے کے درمیان سیدھے ہونے چاہیے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے پاؤں ہمارے۔ پھر اس دوران، سجدے کے دوران ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے یعنی بیٹھنے کے جس کو جلسہ کہتے ہیں، بیٹھنا ہے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں وہی طریقہ ہے، یعنی ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ہماری پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہو، پھر اس کے علاوہ ہمارا ناک زمین پہ لگا ہو، ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہوں پیچھے سے۔ تو یہ سجدے کی حالت ہے۔ پھر ہم نے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے۔ تو اب یہاں سے آگے جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ 2-3 باتیں میں اور عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ ہماری جو نظر ہے قیام کی حالت میں، ہماری نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے قیام کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے